والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء اکرام، نوجوانان دین و ملت، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشی خواتین، میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 15 نومبر 2015 بمطابق 3 صفر المظفر بروز اتوار 3 ماہ 13 دن کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری آمد کو بھی شرط قبولیت سے نوازے. حضرات گرامی، جلسے کا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے، عظمت قرآن، عظمت صحابہ. قرآن کی عظمت کے عنوان سے مجھ سے قبل محترمی و مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے نورانی، علمی، عرفانی، روحانی، وجدانی خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں عظمت قرآن یا عظمت صحابہ کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کروں گا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق بات کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمیں علماء حق، علماء ربانیین کی صحبت اور ان کا ساتھ دینے والا بنائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر ایک بار وہی بات یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ جس عنوان پر جلسے جلسے کا اجلاس کا انعقاد کیا جائے، سب سے اول آپ وہ عنوان سمجھیں، اس کی ضرورت اور اہمیت سمجھیں، تاکہ اس کی مناسبت سے جو فضائل یا مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جائیں، ان کو سمجھنا اور پھر ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ جلسے کا عنوان عظمت قرآن اور عظمت صحابہ ہے۔ عظمت کا لفظ آپ حضرات کے درمیان بہت ہی کثیر الاستعمال ہے، جس کو سمجھانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن بھی آپ سمجھتے ہیں اور اس سے قبل بھی سمجھایا جا چکا ہے۔ لفظ صحابہ بھی اس سے قبل آپ کو بتایا جا چکا ہے، سمجھایا جا چکا ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر چونکہ ہماری زیادہ گفتگو عظمت صحابہ کے عنوان سے غالباً ہوگی، عظمت قرآن کے عنوان سے غالباً ہماری گفتگو کم ہوگی، لہذا ایک بار پھر صحابہ کا معنی اور مفہوم آپ سمجھیں، پھر صحابہ کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی قدر و منزلت قرآن و حدیث میں یا علماء کرام نے جو بیان فرمائی ہے وہ عرض کی جائے گی۔ صحابی ہر وہ خوش نصیب انسان کہلاتا ہے جس نے عالم بیداری میں ایک لمحے کے لیے بھی بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور بحالت ایمان اس دنیا سے رحلت فرما کر رخصت ہوا ہو۔ میں نے بتایا صحابی وہ انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے بحالت بیداری کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے یا 10 سال یا 50 سال تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے نبی کی صحبت جس نے پائی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس صحابی کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن و دماغ سے یہ سوال بالکل ختم ہو جانا چاہیے، جو آپ کے نوجوان بھی کر سکتے ہیں، آپ کے علماء بھی کر سکتے ہیں۔ فضائل اعمال جو پڑھنے والے ہیں اس میں جو واقعات آتے ہیں، ان واقعات کی روشنی میں جو سوال آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے، وہ سوال آسانی سے ختم ہو رہا ہے کہ فلاں بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی کی روزانہ خواب میں زیارت کر رہے ہیں، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یہ امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، جب امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی، احمد بن حنبل حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے اللہ کو پسندیدہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اللہ کو جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ امام احمد بن حنبل جن نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، نبی سے دریافت کیا ہے بتاؤ اللہ کو پسندیدہ کون سی چیز ہے، امام احمد بن حنبل سے نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ احمد بن حنبل نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے فہمن او کان بلا فہم، قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو اللہ کو محبوب ہے، یا قرآن بنا سمجھے پڑھا جائے تو اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھا جائے تو بھی خدا کو محبوب ہے، بنا سمجھے تلاوت کی جائے تو بھی خدا کو محبوب ہے۔ علماء قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرے تب بھی خدا کو محبوب ہے، آپ قرآن کی تلاوت بنا سمجھے کریں تب بھی خدا کو محبوب ہے۔ نبی کے صحابہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، ان 1.5 لاکھ صحابہ اکرام
تو صحابی بنے. انہوں نے عالم بیداری میں دیکھا ہے، جاگنے کی حالت میں نبی کو دیکھا ہے، اس لیے انہیں صحابی کہا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ خواب کی حالت میں 1000 مرتبہ بھی رسول اللہ کی زیارت کر لیں تو ہمیں مقام صحابیت حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، جب بھی آپ بتائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو یہ ضرور بتائیں کہ عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کرنے والا یا نبی کی صحبت اختیار کرنے والا صحابی کہلاتا ہے. اگر آپ عالم بیداری نہیں کہیں گے تو جو خواب کی حالت میں نبی کو دیکھنے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو صحابی کہہ سکتا ہے. اور آپ میں سے بھی کتنے افراد ہوں گے جو عالم خواب میں نبی کی زیارت کرنے والے ہوں گے. یاد رکھو، آپ 1000 مرتبہ بھی اگر عالم خواب میں نبی کی زیارت کریں تو آپ صحابی نہیں ہو سکتے ہیں. عالم بیداری میں زیارت کرنے والا، عالم بیداری میں نبی کی صحبت اختیار کرنے والا، یہ صحابی ہوتا ہے. اور میں نے بھی یہ تعریف اپنی طرف سے نہیں کی ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں جو میں تحقیق کر کے آپ کے سامنے تعریف پیش کروں. امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی یہ تعریف سیرت خلفائے راشدین میں کی ہے. سنی عوام کے لیے حوالہ، میں اپنی طرف سے نقل نہیں کیا، تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے، آسان کتاب ہے اردو میں. اسے صحابی کہتے ہیں. ایک ہو تو صحابی کہتے ہیں، ایک سے زائد ہو تو صحابہ کہتے ہیں. ہم چونکہ کسی ایک صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، لہذا ہمارا عنوان عظمت صحابی نہیں ہے، ہمارا عنوان عظمت صحابہ ہے. ہم سارے صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک صحابی کی بھی عظمت کا انکار کر جائیں. ہم تمام صحابہ کی عظمتوں اور رفعتوں کے قائل ہیں. اسی وجہ سے ہمارا عنوان بھی عظمت صحابہ ہے. تقریباً نبی کے صحابہ 1.5 لاکھ ہیں. جب نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تقریباً 5 ماہ میں 40 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی میدان بدر میں ہے، نبی کے ساتھ 313 ہیں، نبی کو شامل کر کے 314 ہیں. اللہ کے نبی میدان احد میں ہے، 700 صحابہ نبی کے ساتھ میں ہیں. اللہ کے نبی فتح مکہ میں ہے، 10,000 صحابہ نبی کے ساتھ میں ہے. نبی حجۃ الوداع میں ہے، 40,000 صحابہ نبی کے ساتھ میں ہے. نبی دنیا سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، 1,20,000 صحابہ کو چھوڑ رہے ہیں. اور مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، کس طرح کی پیش کے ہے آپ تلاش کرو کہ تقریباً نبی کے صحابہ 1.5 لاکھ، ورنہ کم سے کم 1,24,000 نبی کے صحابہ یا 1,44,000 نبی کے صحابہ. ہم تمام صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، ہم تمام صحابہ کی رفعتوں کے قائل ہیں. لیکن ہاں بعض لوگ وہ بھی ہیں جو سارے صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں وہ کسی ایک صحابی کی بھی عظمت کے قائل نہیں ہے، وہ کسی ایک صحابی کی بھی عظمت کے قائل نہیں ہے. نوٹ کرنا میرے ذہن و دماغ، اپنے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے بات کو سماعت کرنا. ایسا نہ ہو بات آپ سنیں اور آپ کے ذہن و دماغ سے بات نکل جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آج وہ ہے تو کسی ایک صحابی کی بھی عظمت کے قائل نہیں ہے. آپ تو سنتے ہوں گے ہاں وہ کچھ صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، کچھ صحابہ کی عظمتوں کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن نام لے لینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سنی کہتے ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں جو دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کافروں سے بڑے دشمن ہیں، عیسائیوں سے بڑے دشمن ہیں، یہودیوں سے بڑے دشمن ہیں، پنڈتوں سے بڑے دشمن ہیں، RSS اور شیو سینا سے بڑے دین کے دشمن ہیں. وہ کسی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے. وہ کون ہے جنہیں آپ شیعہ کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جنہیں آپ رافضی کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جنہیں عوام کالے کپڑے والا کہتی ہے؟ وہ کون ہے جنہیں کالا کوا کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جو کتے اور خنزیر سے بڑا کافر ہے؟ وہ کسی صحابی کی عظمت کا قائل نہیں ہے. میں کتا اور خنزیر بولوں تو یہ بھی کتاب میں لکھا ہوگا، یاد رکھنا. یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی طرف سے بول رہے ہیں، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ملے گا. آپ نے سوچا موسم ٹھنڈا ہے اس لیے ضرورت نہیں فائن لگانے. دیکھیے کتنا گرم ہو گیا موسم.
پتا نہیں آپ لوگ بھی گرم ہیں کہ آپ لوگ ٹھنڈے ہیں؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو قبرستان جائیں گے نا. جب تک دنیا میں رہیں گے تو خون میں حرارت گرمی کچھ نہ کچھ باقی رہے گی، تب رہیں گے تو کچھ تو گرم ہوں گے ہی. ویسی گرمی نہیں کریے گا. میں نے عرض کیا، پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. توجہ کریے، میں نے آپ سے کہا شیعہ کے بارے میں سماعت کر، انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی، کچھ نہیں، یہ بھی وہ بھی وہ بھی جو آپ کے ذہن میں وہ بھی آئیں گے، جو آپ کے ذہن میں نہیں وہ بھی آئیں گے. تھوڑا انتظار کریں. میں نے شیعوں کے بارے میں عرض کیا، وہ ہندوؤں سے بڑے، کافروں سے بڑے، یہودیوں سے بڑے، عیسائیوں سے بڑے. آپ کے ذہن میں آتا ہوگا اتنا بڑا دین کا دشمن، اتنا بڑا وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، وہ نبی کے صحابہ کا نام لینے والا ہے، کم سے کم وہ حضرت علی کا، حسن اور حسین کا نام لینے والا ہے، فاطمہ الزہرا کا نام لینے والا ہے، حضرت عباس کا نام لینے والا ہے، وہ اہل بیت رسول کا نام لینے والا ہے. وہ کیسے دین کا دشمن ہو سکتا ہے؟ سنو، کان کھول کر سنو، جاؤ دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرو، ہندو مت کا مطالعہ کرو، سکھ اور عیسائیت کا مطالعہ کرو، یہودیت کا مطالعہ کرو. دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، سارے مذاہب اور دھرم کا آپ مطالعہ کر ڈالو. کہیں بھی کوئی ایک دھرم کا ماننے والا، کہیں بھی کسی ایک مذہب کا ماننے والا، کہیں بھی کسی ایک دین کا ماننے والا آپ کو کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو اپنے رہبر، جو اپنے رہنما، جو اپنے پیشوا کی صحبت اختیار کرنے والے، سب سے پہلے ان کی اتباع کرنے والے، سب سے پہلے ان کے نقش قدم پر چلنے والے، سب سے پہلے ان کے دست اقدس میں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ان کی حفاظت اور صحبت اور رعیت اور ان کے ساتھ جان و مال کا تعاون کرنے والوں کا انکار کرتے ہو، ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہو. کوئی نہیں ہے. عیسائیوں، عیسیٰ پر ایمان لانے والے، عیسیٰ پر ایمان لانے والے عیسائی حواریوں کی عظمت کا انکار نہیں کرتے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے یہودیوں کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کائنات کا وہ بدترین کافر ہے، یہ وہ کائنات کا بدترین ازلی دشمن ہے. ابتدائی اول سے لے کر آج تک جس نے نبی کے صحابہ کی عظمت کا انکار کیا ہے، میرے بھائیوں چھوڑو اس مسئلے کو. نبی کے صحابہ کی عظمت کے انکار کی وجہ سے میں نے اسے کافر نہیں کہا ہے. صرف نبی کے صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہوتا تو کفر کا مسئلہ چھپایا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک صحابی رسول ہے جس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنے سے شاید انسان کافر نہ ہو. ایک صحابی رسول ہے جس کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. وہ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. جن کی صحابیت کا انکار کرو گے وہ کافر ہو جائے گا. میرے سنی مسلمانوں، حنفی مسلمانوں، جاؤ کتاب اٹھا کر دیکھو، خلاصۃ الفتاوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا ہے، جو ابو بکر کو صحابی نہیں ماننے والا ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. میرے بھائیوں، یہ شیعہ وہ ہے جو سب سے پہلے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، پھر کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. یہ عظمت صحابہ کا مسئلہ ہے. اس مناسبت سے میں نے بتایا کہ شیعہ کافر کیوں ہے. باقی اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں کھلے لفظوں کہتا ہوں کہ شیعہ کافر ہے. ہمارے بعض علماء کہتے نہیں اس سے اختلاف ہوگا، عوام کہے کہ اس سے اختلاف ہوگا. آپ شیعہ کو کافر نہ کہیے، وہ بھی تو قرآن مانتے ہیں، وہ بھی تو رسول مانتے ہیں، وہ بھی تو صحابہ مانتے ہیں، لہٰذا اپنے کافر نہ کہو. میرے بھائیوں سنو، جو مسئلہ حتمی ہوتا ہے، جو مسئلہ یقینی ہوتا ہے، جو مسئلہ قطعی ہوتا ہے، جو مسئلہ ضرورت دین ہوتا ہے، جو مسئلہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو بات مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو عقیدہ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان تمام عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. آپ اللہ کو بھی ایک مانے، آپ رسول کو بھی رسول مانے، سارے رسولوں کو بھی آپ رسول مانے، سارے صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہوں، تمام بزرگوں اور اولیاء کو بھی مانے، تمام اکابرین ملت کو بھی آپ تسلیم کریں، قرآن کو بھی قرآن مانے. لیکن ان سب کو ماننے کے ساتھ ساتھ
دو باتیں اب تک میں نے عرض کی. میری کوشش یہ ہوتی ہے میں 3 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے کا بیان کروں، لیکن ان باتوں کا خلاصہ بار بار کرتے جاؤں تاکہ بات آپ سمجھتے جائیں. میں نے اب تک صرف 2 باتیں عرض کی ہیں. نمبر 1 صحابی کسے کہتے ہیں یہ میں نے بتایا. نمبر 2 صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہم ہیں. بعض وہ ہیں جو کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے، وہ کافر ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کافر نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے ہیں. ان کے کافر ہونے کے لیے اور بہت سے دلائل ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب آپ وہی عنوان رکھیں گے تو پھر ان کی باتیں مزید آپ کے سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے ابھی اسی عنوان کے تحت 2-4 باتیں اور اسی مناسبت سے آ جائیں. اب ہم آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے عنوان کی مناسبت سے ایک بات آپ کے ذہن میں پہلے دکھانا چاہوں گا. ہمارے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کوئی کام اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کام کی اہمیت دل میں ہوا کرتی ہے، اس کام کی عظمت دل میں ہوا کرتی ہے. جب تک کام کی عظمت کسی کام کی عظمت دل میں نہ ہو وہ کام وجود میں نہیں آ سکتا ہے. آپ کوئی دنیا کا کام شروع کرنا چاہیں، جب اس کام کی اہمیت آپ کے دل میں ہوگی تو وہ کام وجود میں آئے گا. صحابہ کے اعمال اسی وقت وجود میں آ سکتے ہیں جب صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں میں ہوگی، صحابہ کی عقیدت آپ کے دلوں میں ہوگی. نبی کی سنتیں اسی وقت ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں جب نبی کی عقیدت اور نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی. اولیاء کا طریقہ ہماری زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اولیاء کی محبت، اولیاء کی عظمت، اولیاء کی شان، اولیاء کا مقام ہمارے دلوں میں ہوگا. اگر صحابہ کی عظمت سے دل خالی ہو، صحابہ کی عقیدت سے دل خالی ہو، صحابہ کی محبت سے دل خالی ہو تو پھر صحابہ کے طریقے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں، صحابہ کی سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اگر صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے تو پہلے صحابہ کی عظمتوں کے گیت گانے ہوں گے، پہلے صحابہ کی محبتوں کے ترانے گنگنانے ہوں گے، پہلے کی صحابہ کی عظمت کو، ان کی عقیدت اور محبت کو بیان کرنا ہوگا. پھر صحابہ کی زندگی کے نمونے، صحابہ کی زندگی کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں گے. اگر عقیدت اور محبت سے دل خالی ہو تو پھر ان کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے صحابہ کی عظمت کے عنوان سے یہ جلسہ قائم کیا گیا ہے. میرے بھائیوں صحابہ کی عظمت، شاید میرا گمان یہ ہے تیز رفتاری سے بولنے کی وجہ سے عوام کو سننے میں دقت ہو رہی ہے. اب جو بھی مسئلہ ہو، شاید کچھ چہرے 2-4 بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے. اب میں اگر رفتار دھیرے کر دوں تو جو بات ہم 3 گھنٹے میں کہیں گے اس کو 4-5 گھنٹے لگیں گے. اس لیے تھوڑی رفتار میں نے جان بوجھ کر بڑھائی رکھی ہے تاکہ 1.5-2 گھنٹے میں جو باتیں سمیٹ سکیں، جتنی جہاں تک پہنچ سکیں پہنچیں، اور باقی جو باقی رہ جائیں گی تو 35 کلومیٹر دور آپ سفر کر کے کاس گنج تک پہنچیے، وہاں سماعت کریے. یہاں شاید تھوڑا نرم معاملہ رہے، وہاں گرم آپ کو اگر سننا ہو تو وہاں پہنچیے. اب آپ کہیں گے اس سے بھی گرم ہے، ڈائریکٹ صاف کھلا آپ نے کافر کہہ دیا، اس سے بھی کچھ گرم باقی ہے کیا؟ اب اس سے بھی ہوگا تبھی تو. ایک مسئلے کی وضاحت میں نے بتایا کہ شیعہ کسی بھی صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں. وضاحت کرتے جائیں. آپ نے سنا ہوگا وہ تو 5 صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں، حضرت علی کو مسلمان مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مسلمان مانتے ہیں، فاطمہ الزہرا کو مسلمان مانتے ہیں، حضرت عباس کو وہ مسلمان مانتے ہیں. کم سے کم وہ 5 کو تو مسلمان مانتے ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا ہے وہ کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے؟ ہاں میرا یہ دعویٰ سچا ہے، میں اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں. یاد رکھو وہ تمام صحابہ اکرام میں سے ہر ایک صحابی کی عظمت کے انکار کرنے والے ہیں. کیوں وہ تمام صحابی کو جھوٹا کہتے ہیں؟ جو کسی کو جھوٹا کہنے والا ہو وہ عظمت کرنے والا نہیں ہوتا ہے.
بھائیوں اگر وہ مسلمان مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ مسلمان تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے ان 5 صحابہ کرام نے اگر ابو بکر کو نبی کا خلیفہ مانا ہے تو ایمان کو چھپا کر کے نبی کو خلیفہ مانا ہے، عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مانا ہے، تو پھر اب جھوٹ کو چھپا کر کے انہوں نے خلیفہ مانا ہے، تقیہ کے طور پر انہوں نے خلیفہ مانا ہے، دل سے انہوں نے خلیفہ نہیں مانا ہے، زبان سے جھوٹ بول کر کے انہوں نے خلیفہ مانا ہے۔ جو کسی کو جھوٹا کہنے والا ہو یاد رکھو وہ عظمتوں کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا وہ کسی بھی صحابی کی عظمت کے قائل نہیں ہے، ہر صحابی کی عظمتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ 5 صحابہ کو وہ مسلمان کہہ دیتے ہیں، باقی جھوٹا وہ ہر صحابی کو کہتے ہیں، جھوٹا ہر صحابی کو کہتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام میں سے 5 کو چھوڑ کر کے سارے صحابی کو کافر اور مرتد کہتے ہیں۔ جو کافر اور مرتد کہنے والا ہو وہ عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، عظمتوں کا اقرار کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے حوالہ نوٹ کر دیا آپ کی خدمت میں کہ ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہے جس کو کافر کہہ دیا جائے تو انسان خود کافر ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ تو وہ حضرات ہوئے جن کے قریب تو آپ بھی نہیں جاتے ہیں، ہم بھی نہیں جاتے ہیں، شاید کوئی کھچڑا کھانے کے لیے چلا جاتا ہوگا، لیکن آپ کے علاقے میں تو شاید وہ ہے نہیں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو ہے نا جی؟ لکھنؤ میں ہے، یہاں نہیں، میں یہاں کی بات پوچھ رہا تھا، اس لیے آپ لوگ نہیں جاتے ہوں گے کھچڑا کھانے، سبیل پینے کے لیے نہیں جاتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں لکھنؤ میں کھچڑا کھانے سبیل پینے ان کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہی الفاظ سیم یہی الفاظ بالکل میں نے لکھنؤ میں بھی عرض کیے تھے شیعوں کی مناسبت سے، لوگ پبلک اور عوام جو آپ حضرات بیٹھے نا تو تھوڑا بزدل رہتے ہیں، فوراً ڈرنے لگے کہیں اس کو ابھی اٹھا نہ لیا جائے، اور اٹھا لیا جائے جیل کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے یاد ہے ہمارے امام اہل سنت والجماعت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو جب اٹھایا تھا اور شیعوں کے بارے میں جب یہ بات کہی تھی بڑا شور شرابہ ہوا تھا، ان کا کیس بھی عدالت میں چلا تھا، ان کا کیس جب عدالت میں چلا انہوں نے کہا کہ شیعوں نے یہ مسئلہ پیش کیا عدالت کے اندر، اس موقع پر عدالت میں شیعوں نے کہا کہ ہمارے عقیدے میں ہمارے دین دھرم کے صحابی جب مسلمان نہیں ہے تو ہم اسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے برا بھلا کہنا جائز ہے۔ جو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وکیل تھا اس نے کہا ہم کیا جواب دیں، ٹائم ختم ہو گیا، اگلا وقت مقرر ہو گیا۔ اس وکیل نے مولانا سے پوچھا مولانا اس چیز کا ہم کیا جواب دیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارے مسلک میں صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ راتوں رات پریشان ہیں، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیجیے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ ان کے ذہن و دماغ میں رسول اللہ کی وہ حدیث ڈالتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی صحابی کو برا بھلا کہنے والا دیکھو فوراً اسے قتل کر دو۔ عبدالشکور لکھنوی نے اپنے وکیل کو بتایا جاؤ یہ بات وہاں نوٹ کرو، ہمارا عقیدہ اور مسلک یہ ہے صحابی کو برا بھلا کہنے والے کی سزا قتل ہے، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، تم عمل کرتے ہوئے برا کہتے جاؤ، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں صحابہ یہ وہ عظیم شان ہستیاں ہیں جن کی شان میں جتنا انسان گزرے ہیں، انبیاء کے بعد ایسے انسان نہ کائنات میں آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں، انبیاء کے بعد ایسے انسان نہ دنیا میں آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی عظمتوں کو سننے کے لیے آپ بھی اور ہم بھی جمع ہیں۔ صحابہ کی سب سے بڑی عظمت کون سی ہے؟ توجہ، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت کون سی ہے؟ سماعت کریں، کائنات کی سب سے اشرف اور اعلیٰ ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہیں، اور انبیاء سے
علماء کی اصطلاح میں انبیاء سے اعلیٰ مرتبہ رسولوں کا ہے، رسول سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ رتبہ ہے، اس کے بعد دیگر مومنین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب سب سے بڑی نبی کی عظمت کیا ہے، سب سے بڑی صحابہ کی عظمت کیا ہے، تو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت ہوتی ہے، رسول کی سب سے بڑی عظمت رسالت ہوتی ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہوتی ہے، ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہوتی ہے، نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت ہے، رسول کی سب سے بڑی عظمت رسالت ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، اور ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہے، کیونکہ نبی کو جو مقام ملتے ہیں وہ نبوت کے طفیل ملتے ہیں، رسول کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ رسالت کے طفیل ملتے ہیں، صحابہ کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ صحابیت کے طفیل ملتے ہیں، ولی کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ ولایت کے طفیل ملتے ہیں، شہید کو جتنے مقام ملتے ہیں وہ شہادت کے طفیل ملتے ہیں۔ لہذا نبی کا سب سے بڑا مقام نبوت ہے، رسول کا سب سے بڑا مقام عظمت رسالت ہے، صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، اور ولی کی سب سے بڑی عظمت ولایت ہے۔ اب رسول اللہ کی حدیث سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میں نے خطبے میں پڑھی لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا، تم ایک مٹھی جو کی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، آپ بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس صحابی کے برابر آپ کا یہ سونے کا مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ مٹھی جو خرچ کرنے والا ہے، ہم بہت پہاڑ کے برابر کوئنٹل ہزاروں لاکھوں کوئنٹل سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ہمارا مقام کم ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو سنو، میں نے عرض کر دیا یہ خرچ کرنا عظمت کا باعث نہیں ہے، آج صرف ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے بھی ہیں اور ان کو نبی کی صحبت بھی ملی ہوئی ہے، نبی کی صحبت کی برکت سے ان کی ایک مٹھی جو کا اجر و ثواب بہت پہاڑ کے سونے سے بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ نبی کی صحبت کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی سب سے بڑی عظمت نبوت اور صحابہ کی سب سے بڑی عظمت صحابیت ہے، تبھی تو صحابیت کی بدولت اتنا اونچا مقام ان کو مل رہا ہے، ورنہ ہمارا اور ان کا برابر ہو جاتا، وہ ایک مٹھی جو خرچ کرتے ہم بھی ایک مٹھی جو خرچ کرتے، دونوں برابر ہو جاتا، دونوں برابر اسی وجہ سے نہیں ہوا، وہ صحابی رسول ہیں، ہم صحابی رسول نہیں ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا جب صحابہ کا اتنا مقام ہے تو اللہ کو ہمیں بھی اسی زمانے میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی صحابی ہوتے۔ جب صحابہ کا اتنا مقام ہے ہم بھی اسی زمانے میں پیدا ہوتے تاکہ ہم بھی صحابی ہوتے۔ میں نے کہا تھوڑا اور آگے قدم بڑھا کر کہو، جب نبی کا اتنا بڑا مقام ہے تو ہم کو بھی اللہ نبی بناتا، اور آگے بڑھ کر کے کہو جب رسول کا اتنا بڑا مقام ہے تو ہم کو اللہ رسول بناتا، اور زیادہ آگے بڑھ جاؤ، بہت زیادہ شوق ہے تو کہو خدا سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے، ہم ہی خدا بن جاتے۔ میں نے کہا اگر صرف نبی کے زمانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کسی کو عظمت نہیں ملتی ہے، اگر نبی کے زمانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ ہم صحابی بن جاتے تو پھر ابو جہل صحابی کیوں نہیں بنا؟ ارے ابو طالب 10 سال تک نبی کی نبوت کی زندگی میں نبی کا ساتھ لینے والے، نبی کی نبوی زندگی میں 10 سال نبی کا ساتھ لینے والے وہ صحابی رسول
پورا نہیں اتر سکتے. لہذا مت یہ بات کہو کہ اللہ اس زمانے میں ہمیں پیدا کرتا. اللہ جب مناسب سمجھتا ہے کسی کا وجود بخشتا ہے. کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کبھی بھی میدان حشر میں اللہ سے یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ آپ نے ہمیں ہندو کے گھر میں کیوں پیدا کیا, ہمیں آپ مسلمان کے گھر میں پیدا کیے ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہوتے. کیوں میرے بھائیوں, اللہ نے ہندو کے گھر میں پیدا کیا لیکن نبی فرما کے گئے ہیں بچہ دنیا میں آتا ہے مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی نصرانی ہندو کافر مرتد مشرک منافق جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے والدین اسے بنا لیا کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو آپ ہندو کے گھر میں بھی پیدا ہو کر کے مسلمان ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے لیکن اس اصل عقل سلیم کو آپ کام میں نہ لائیں تو نبی کے گھر میں بھی پیدا ہو کر آپ کافر ہو سکتے ہیں. نبی کے گھر میں بھی آپ پیدا ہو کر کافر ہو سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا زمانہ نہیں بناتا ہے, معلوم یہ ہوا زمانہ نہیں بناتا ہے. زمانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کیا گارنٹی ہے کہ آپ واقعتاً حقیقتاً آپ صحابی رسول بن جاتے. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا دیکھ لیں, ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں بھائی, تھوڑا تھک جاتے ہوں گے کان آپ لوگوں کے تو دوسری طرف کر لیتے ہوں گے, تو میں موقع دے دیتا ہوں آپ میرا دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی آپ ہمیں سن چکے ہیں. جتنی توجہ آپ کی ہوگی میرا سلسلہ چلتا رہے گا. میں ٹھہرنے والا نہیں انشاءاللہ, رکنے والا نہیں. صحابہ کی عظمت, مجموعی طور پر تمام صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ کا فرمان, توجہ کریے گا. میں صحابہ کی عظمتوں کو توجہ کریں, پھر میں کہہ رہا ہوں توجہ کریں, بار بار مجھے بولنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ کہنے کے بعد بھی پچھلی مرتبہ میں کہہ کے گیا میرے بھائیوں جو کچھ پوچھنا ہے میں موجود ہوں, پوچھ لو. میرے جانے کے بعد بے شرم مت بننا. جب میں چلا گیا کوئی پان کی دکان پہ کوئی ہوٹل پہ کھڑا ہو کر مولانا یہ بات بول کے چلے گئے, مفتی صاحب یہ بات بول کے چلے گئے. میں نے بار بار کہا میری موجودگی پوچھو تو نہیں پوچھا. میرے جانے کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا یہ بول کے چلے گئے. اچھا بھائی مولانا سے کیوں نہیں کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سوال مشکل تھا اس لیے میں نے مولانا سے نہیں کہا. معلوم تھا کہ سوال کے جواب مولانا نہیں دے پائیں گے, تو اگر نہیں دے پائیں گے سامنے نہیں دے پائیں گے تو جانے کے بعد لکھنؤ سے لے لیں گے. بھائی سامنے اگر نہیں دے پائیں گے تو جانے کے بعد پھر کیوں چھیڑ رہے ہو؟ مشکل ہے تو اس کو اپنے دل میں رکھو. اس لیے میں بولتا ہوں بار بار توجہ کریں. آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بار ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں نہیں رہتی. اسی وجہ سے میرے بیان کو شاید آپ سنیں گے تو میں 2-3 طریقے سے بات کو دہراتا ہوں. اپنی مجبوری کی وجہ سے دہراتا ہوں کہ آپ سنتے نہیں ہیں. جہاں پر اہل علم کا سامعین ہوا کرتے ہیں تو پھر وہاں بات تیزی سے چلتی ہے. 2-3 مرتبہ ریپیٹ نہیں کرتا. ہم سارے صحابہ کی عظمتوں کے قائل ہیں, سارے صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں, لیکن میں کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں مانتا ہوں. توجہ کریے. سارے صحابہ کی عظمتوں کو مانتے ہیں لیکن کسی بھی صحابی کو معصوم نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, سارے صحابہ جنتی ہیں, ابو بکر و عمر جنتی ہیں, عثمان و علی جنتی ہیں, طلحہ زبیر جنتی ہیں, ازواج مطہرات جنتی ہیں, بنات طیبات جنتی ہیں, اولاد رسول جنتی ہیں. سارے کو ہم جنتی مانتے ہیں لیکن کسی کو معصوم نہیں کہتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں کہتے ہیں عمر عثمان و علی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. توجہ میرے الفاظ, میں نے کہا گناہ نہیں ہو سکتا, میں نے یہ نہیں کہا گناہ ہوا ہی ہے. مجھے واضح کرنا پڑے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے گناہ ہوا ہی ہے, عمر سے گناہ ہوا ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے, صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے. چنانچہ کسی صحابی سے ہوا بھی ہے گناہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صحابی سے گناہ ہوا ہے. لیکن جو نبی ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے, اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. نبی اور صحابہ میں یہی فرق ہے. نبی بھی جنت
جنتی ہیں، انبیاء بھی جنتی ہیں، لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بے گناہ ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صحابی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ نوٹ کرو، مسئلہ نوٹ کریں، جو انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو گنہگار مانے، نوٹ کریں، جو انبیاء میں سے کسی نبی کو گنہگار مانے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ جو انبیاء کے بعد کسی کو، چاہے وہ صحابی ہو یا صحابی کے علاوہ ہو، کسی کو معصوم اور بے گناہ مانے وہ بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ توجہ، پھر دوہرا دیتے ہیں، جو تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو گنہگار مانے وہ سنی نہیں ہے۔ آپ بھی بول دیجیے، ہے سنی؟ تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو اگر گنہگار مانے تو وہ سنی، معصوم نہ مانے وہ سنی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہو جو نبی کے بعد بھی کسی کو معصوم مانے وہ بھی سنی نہیں ہے۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، بے گناہ مانتے ہیں، بے خطا مانتے ہیں، لیکن نبی کے بعد صحابہ کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو نبی کو معصوم نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو نبی کے بعد کسی اور کو بھی معصوم مان لیتے ہیں۔ جو نبی کو معصوم نہیں مانتے ہیں وہ آپ کے یہاں ہوں گے، جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم ماننے والے ہیں وہ شاید آپ کے یہاں نہیں ہوں گے۔ جو نبی کو معصوم ماننے والے نہیں ہیں، جو نبی کو بے گناہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ کون ہے؟ پتہ بتائیے، ایڈریس دیجیے۔ نبی کو معصوم ماننا ہے، عقیدہ سمجھ گئے؟ معصوم کا مطلب بے گناہ۔ اچھا ایک لڑکی کی اور وضاحت، بہت توجہ کریے گا۔ ہم نے کہا نبی معصوم ہوتے ہیں، بس کیا کریں، دو چار مرتبہ سمجھانا پڑے گا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں۔ اب آگے الفاظ پر توجہ، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ نبی سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ نبی سے کوئی گناہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ کوئی گناہ نہ کرنا یہ تو آپ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے خود بچاتا ہے۔ نبی بچنے کی کوشش کرے یا نہ کرے لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی از خود نہیں، از خود بچنا یہ تو آپ بھی بچتے ہیں، آپ بھی بچتے ہیں، لیکن اللہ نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، کچھ نبی کو معصوم نہیں مانتے ہیں۔ جائیے کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، مولانا مودودی اپنی کتاب رسائل و مسائل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نبی معصوم ہو، نبی کا معصوم ہونا یہ نبی کی لوازمات میں سے نہیں ہے، ضروری اور لازم نہیں ہے کہ نبی معصوم ہو۔ یہ کون ہے؟ مولانا مودودی، توجہ کریں، مولانا مودودی جو شاید آپ کے یہاں جن کے ماننے والے ہوں، جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کا کہتے ہیں، پینٹ شرٹ اور ٹائی بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا ٹائی نہیں لگاتے ہیں لیکن پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ یا استغفر اللہ اور نعوذ باللہ کلین شیو بھی ہوتے ہیں اور درس قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی بالکل صاف بولتے ہیں تو اچھا رہتا ہے۔ وہ حضرات عقیدہ مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مولانا مودودی کا میں نے اس لیے نام لیا کہ کالج والے لوگ ان سے زیادہ لگتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے لوگ دو لوگوں سے زیادہ لگتے ہیں، ایک تو سر سید احمد خان اور دوسرے مولانا مودودی۔ سر سید کے اوپر انشاءاللہ کسی موقع پر اور بولیں گے، اچھے سے موقع ملے گا سر سید کے بارے میں بھی بتائیں گے کیسے شریف انسان تھے، ابھی نہیں لیکن مولانا مودودی کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ضروری نہیں کہ نبی معصوم ہو۔ میرے بھائیوں، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی معصوم نہیں ہوگا تو پھر دین محفوظ نہیں رہا۔ آپ اگر کہہ دیں گے کہ نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے تو سوال بن گیا نا، ہو سکتا ہے نبی نے قرآن پہنچانے میں غلطی کی ہو سکتا ہے نبی نے نماز پہنچانے میں غلطی
کی ہو سکتا ہے نبی نے روزہ حج زکات پہنچانے میں غلطی کی ہو. جب آپ نبی کو بے گناہ مانیں گے تو پھر قرآن محفوظ ہے، نماز روزہ حج اور زکات محفوظ ہے، سارا کی سارا دین محفوظ ہے. اگر نبی معصوم نہیں تو دین محفوظ نہیں. اس لیے نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نبی کو معصوم ماننا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے بتایا جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ سنی، اور آگے سنیں، جو سنی نہیں ہے اس کو امام بنانا جائز، مسئلے سخت ہوں گے. جو سنی نہیں ہے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے اس امام کو فوراً الگ کر دے. اگر مسجد کی کمیٹی الگ نہیں کرتی ہے، محلے والوں کی ذمہ داری ہے اس کمیٹی کو ختم کر کے نئی کمیٹی بنائے جو اس امام کو ہٹا کر کے صحیح عقیدے والا سنی امام لا کر کے رکھے جو نبی کو معصوم ماننے والا. کہاں لکھا ہے؟ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الفتاوی جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے. میں نے جتنے فتوے بتایا نا 2-3 امام نے بنائے، کمیٹی ہٹائے، محلے والوں کی ذمہ داری، یہ تینوں چاروں پانچوں مسئلے احسن الفتاوی جلد نمبر 1 یہ ہندوستان میں 9 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، پاکستان سے 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. ایک جلد کا تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے آخر میں. لہذا آپ اپنا یہ عقیدہ بنائیے کہ ہم سارے نبی کو معصوم مانتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھائے، عوام میں سے، علماء سے نہیں ہے سب کا عقیدہ؟ جی ہاں. اگر نبی کو معصوم مانو گے تو دین محفوظ ہے، نبی کو معصوم نہیں مانو گے تو دین محفوظ نہیں. ہاں بات کہتے ہیں نبی کے بعد بھی معصوم ہے. ہم نبی کے بعد والوں کو معصوم نہیں مانتے ہیں. جو نبی کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ نبی کے بعد معصوم ماننے والے کتنوں کو معصوم مانتے ہیں؟ جو نبی کے بعد کسی کو معصوم مانتے ہیں ان کو ہم بھی اور آپ بھی شیعہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کے بعد علی معصوم ہے، نبی کے بعد حسن معصوم ہے، نبی کے بعد حسین معصوم ہے، نبی کے بعد زین العابدین معصوم ہے، نبی کے بعد محمد باقر معصوم ہے، نبی کے بعد محمد الجواد معصوم ہے، نبی کے بعد علی نقی معصوم ہے، علی رضا معصوم ہے، حسن عسکری معصوم ہے. نبی کے بعد وہ 12 معصوم مانتے ہیں. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں. ہم تو نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو بھی معصوم نہیں مانتے ہیں. لیکن توجہ، معصوم نہیں مانتے ہیں لیکن محفوظ مانتے ہیں. لفظ پر غور کریے گا. معصوم کا مطلب جس سے گناہ کوئی ہو نہیں، محفوظ کا مطلب گناہ ہو جائے لیکن گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے، اللہ اس کے گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا دے. صحابہ معصوم تو نہیں ہے لیکن صحابہ محفوظ ہیں جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں ہے. اللہ جس سے انہوں نے گناہ کے بعد اگر ہوا اگر گناہ ہوا اگر گناہ ہوا میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر گناہ ہوا خدا نہ خواستہ امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے اگر گناہ ہوا انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے وہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیا ہے. اسی لیے قرآن کو اعلان کرنا پڑا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ یہ سارے صحابہ حسنہ والے ہیں، لہذا ان کی عظمتوں میں مت گھسنا. حسنہ والے ہیں یعنی جنتی والے ہیں. ان کی عظمتوں میں اگر آپ دخل اندازی کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ بدل جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہو. جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے، جو صحابہ کو برا کہنے والا ہے وہ نبی سے دشمنی کرنے والا ہے. کیونکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں من ابغضهم فبغضبي ابغضهم، جو صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے. ان کی عداوت نبی سے عداوت ہے، ان کی دشمنی نبی سے دشمنی ہے. صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہے، صحابہ کی عظمت نبی کی عظمت ہے، صحابہ کی عقیدت نبی کی عقیدت ہے. جو صحابہ کی عظمتوں کا قائل نہیں حقیقتاً
کا قائل نہیں. ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں. محفوظ کا مطلب کیا بتایا؟ اگر گناہ کوئی ہو گیا اللہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا. نبی کے سارے صحابہ محفوظ ہیں. ان کے گناہ کو اللہ نے مٹا کر کے ان کے لیے رضا کا فیصلہ کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے رضا کا پروانہ مل گیا ہے اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جنت کا پروانہ مل گیا ہے. سارے کے نبی کے سارے صحابہ. لیکن ان تمام صحابہ اکرام میں آگے ان تمام صحابہ اکرام میں ترمذی شریف اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں نبی دنیا میں با حیات تھے، نبی دنیا میں زندہ تھے. نبی کی دنیاوی زندگی میں صحابہ فرماتے ہیں جب نبی دنیا میں با حیات تھے، نبی کی موجودگی میں ہم تمام صحابہ اکرام میں ابو بکر کو پہلا مانتے تھے، عمر کو دوسرا مانتے تھے، عثمان کو تیسرا مانتے تھے. سارے صحابہ عظمت کے لائق ہیں، لیکن تمام صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا ہے. سارے صحابہ خود فرماتے ہیں نبی کی زندگی میں ہماری یہ ترتیب تھی، ابو بکر پہلے ہے، عمر دوسرے نمبر پر ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے. جب صحابہ نے گواہی دے دی ہے کہ نبی کی زندگی میں ابو بکر پہلے ہے، عمر بعد میں ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے تمام صحابہ میں اول نمبر بتائیے ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان ذی النورین کا ہے. یہ تو ہمارا ماننا ہے. لیکن ہاں وہ مریض بھی آپ کے علاقے میں ہے، وہ بیمار بھی آپ کے علاقے میں ہے جو اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں. جاؤ جا کر کتاب اٹھا کر کے دیکھو. نواب وحید الزما حیدرآبادی جو پہلے کسی اور مسلک کا تھا، بعد میں وہ اہل حدیث ہونے کا اس نے اعلان کیا. وہ اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 95، صفحہ نمبر 96 پر تحریر کرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر کو اول نمبر دیا جائے، عمر فاروق اعظم کو دوسرا نمبر دیا جائے. ابو بکر و عمر کو تمام صحابہ سے اعلیٰ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحابہ تو کہہ رہے ہیں نبی کی زندگی میں ابو بکر اول ہے، عثمان دوسرے نمبر، عمر دوسرے نمبر پر ہے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے. لیکن یہ وحید الزما لکھ رہا ہے، یہ نواب لکھ رہا ہے. ارے نواب ہے نا، عالم ہوتا تک تو. یہ نواب اپنی کتاب، ٹھیک ہے عالم بھی ہے، کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا ہے. نواب اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہدیۃ المہدی کے اندر کہ صحابہ نے ابو بکر و عمر کو اول ماننا، یہ کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ اول مانتے ہیں تو ہم بھی اول مانتے ہیں. جو ابو بکر کو اول نہ مانے، جو عثمان کو دوسرے نمبر پر نہ مانے، جو عمر کو دوسرے نمبر پر، عثمان کو تیسرے نمبر پر نہ مانے، وہ سنی نہیں. ضروری ہے ابو بکر کو اول ماننا، ضروری ہے سنی ہونے کے لیے عثمان کو دوسرے نمبر پر ماننا. یہ ترتیب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اسی ترتیب کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے، اسی ترتیب کے مطابق رتبہ ماننا ضروری ہے. بلکہ اور آگے توجہ کریں، خدا نہ خواستہ توجہ کریں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے، توجہ، اگر اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم خلیفہ نہ بنتے، فاروق اعظم کے بعد عثمان ذی النورین خلیفہ نہ بنتے، عثمان ذی النورین کے بعد علی المرتضیٰ خلیفہ نہ بنتے، تب بھی ابو بکر اول تھے. خلافت کی وجہ سے اول نہیں، میرے کہنے کا مطلب توجہ کے لیے، خلافت کی وجہ سے اول نہیں ہے. اگر ابو بکر نبی کے پہلے خلیفہ نہ ہوتے تب بھی سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر کا ہے. عمر فاروق اعظم اگر ابو بکر کے بعد خلیفہ نہ بنتے تب بھی عمر فاروق اعظم کا مقام دوسرے نمبر پر ہے. ابو بکر کو اول نمبر پر مانیں گے، عثمان کو، عمر کو دوسرے نمبر پر مانیں گے، عثمان تیسرے نمبر پر ہے. بعد میں سارے صحابہ آتے
فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کو اول مانا ہے. کوئی ہے جو ابو بکر کو اول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ تو وہ ہے جو ابو بکر کو مسلمان ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، ابو بکر مسلمان بھی ہے، کامل مومن بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اعلیٰ درجے کا صحابی رسول ہے، تمام صحابہ میں ممتاز اور اول مقام رکھنے والا صحابی رسول ابو بکر صدیق ہے. یہ وہ واحد صحابی رسول ہے. سماعت کریے، توجہ، یہ وہ واحد صحابی رسول ہے، تنہا اکیلا. یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے ایمان لانے کے لیے نبی سے دلیل نہیں مانگی ہے. اے اللہ کے نبی، آپ دلیل دیجئے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں نبی ہیں. دیگر لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے نبوت کی دلیل مانگی ہے. یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اے احمد، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل مانگی ہے تب مسلمان ہوئے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نے نبی کی نبوت کی کوئی دلیل نہیں مانگی ہے. بلا دلیل نبوت مانگے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ابو بکر صدیق ایمان لائے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے دلیل مانگی. توجہ، میں نے کیا عرض کیا؟ دلیل نہیں مانگی. الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ دلیل مانگی ہے. کیا دلیل مانگی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی، ابھی 18-20 سال کی عمر تھی. ابو بکر صدیق، ابھی اللہ کے نبی تو نبی نہیں بنے ہیں، ابو بکر صدیق کی 18-20 سال کی عمر ہے. اللہ کے نبی کی 20-22 سال کی عمر ہے. اللہ کے نبی کی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. ابو بکر صدیق تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہیں. وہاں اللہ کے نبی کوئی خواب ابو بکر صدیق کوئی خواب دیکھتے ہیں. اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یہودی عالم کے پاس ابو بکر صدیق جاتے ہیں. ابو بکر صدیق جب یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے یہودی عالم فوراً نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیتا ہے یہ تو وہ عظیم انسان ہے جو سب سے پہلے آخری نبی کی نبوت پر ایمان لائے گا اور وہی نبی کا خلیفہ اور نبی کا جانشین بنے گا. اس نے پہچان لیا. اس نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر قمیص اٹھاؤ. ابو بکر نے قمیص اٹھائی. اس یہودی عالم نے کوئی نشانی دیکھی اور اس عالم نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیرے علاقے میں مکے میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کے اوپر تو ایمان لائے گا اور تو اس کا وزیر ہوگا جب وہ زندہ ہوگا، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو